من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حق معبود ولا نعت موجود ولا وقت موجود فضلا خلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وردت بالصخور اعلام ارضه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں تو اس جگہ کو خالی ہے اس سے بہتر یہ تم جیسی لاتے ہیں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اس امام بارگاہ منتظرات میں ہماری اس موضوع پہ آیات کے ساتھ 5 نشست ہے آیات الہیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں تو اس جگہ کو خالی ہے اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی لاتی ہے میں گزشتہ 4 دنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سیٹ کی اہمیت سمجھا سکوں کوالیفیکیشن کیا ہے اس کے لیے کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کتنا تجربہ ہونا چاہیے کتنا مقام ہونا چاہیے ایسی نہیں ہے کوئی معمولی سیٹ نہیں ہے ہم نے جتنا معمولی سمجھ لیا ہے نہیں کائنات میں اگر کوئی سیٹ ہے تو وہ یہی ہے کائنات میں اگر کوئی سیٹ ہے تو وہ یہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے وہ ان معیارات کو پورا کرتا ہے کہ جو اس کے معیارات ہیں مدینے کے نظام میں ایک شخص ہے شاعر ہے کافر ہے اپنی شاعری میں میرے رسول کی توہین کرتا مسلمان سنتے ہیں غصہ آتا ہے جو ہمارے رسول کی توہین کچھ کہہ بھی نہیں پاتے
لیکن بہرحال برداشت نہیں ہوتا. ایک دن اتفاق سے کہیں میں وہ اکیلا ملے. 4-5 مسلمانوں نے اسے پکڑا, رسی رسی باندھی اسے, ہاتھ پاؤں باندھ کے جا کر شروع کیا. دیکھیے تھا بھی بہت توہین کرتا تھا. ہم جب بھی کوشش کرتے تھے آپ روکتے تھے. آج ہمیں موقع مل ہی گیا اور ہم نے آیا رسول کو سنائے. دیکھنے کا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. پھر کہ بھائی یہ پہلے کلام لکھتا ہے پھر اپنی زبان سے میرے توہین کرتا ہے, تو بس میرا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی زبان کا بڑے خوشی ہوئی کہ یہ تمہاری مرضی کی ہوئی کہ رسول نے تو آج بالکل جیسا ہم چاہتے ویسا ہی کیا. ہم تو سمجھ رہے تھے عالمین کی رحمت ہے, ہم پہ غصہ کریں گے کہ کیوں لے آئے, کیوں پکڑ لیا, کیوں نہیں ابھی. ایک نے کہا اللہ کا رسول اجازت دی زبان الٹی سے کھینچ دیں. دوسرے نے کہا اللہ کا رسول اجازت دے زبان پکڑ کے کاٹ دے. تیسرے نے کہا مجھے تو موقع ملے پہلے ناک کاٹوں پھر ہاتھ کاٹوں پھر زبان کاٹوں. چوتھے نے کہا تم اتنی رحمت کیوں, ویسے گردن اڑا دے, سر ہی قلم کر دے. ایسے میں علی ابن ابی طالب آئے, مسجد میں داخل ہو گئے, سلام کیا. رسول نے سلام کا جواب دیا, لیکن کہا یا علی آ گئے, کہا آ گئے, کہا میں نے ان سے کہا زبان کاٹ دو. سنیے کیا کہہ رہے ہیں. تیاری آپ کیجئے, آپ اس کی زبان کاٹ دیں. مسجد کے باہر لائے, لا کے پہلی اس کی ہاتھوں کی رسی کھولی. وہ بڑا پریشان, زبان کاٹنے کی تو ہاتھ بھلے رہتے, پھر پاؤں کی رسی کھول دی. کھول دی اس کے بعد کا کچھ کھاؤ گے. بہت پریشان ہو گیا کہ کہا جا رہا ہے زبان کاٹنے کو, پیاس تو نہیں لگی ہوئی, کھانا تو نہیں کھانا. اس نے کہا نہیں, اس کو تو فکر لگی ہوئی ہے. میرے مولا نے اسے دیکھ کے کہا کہ میرا ایک قیمتی اونٹ ہے جو میرا ذاتی ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ بیٹھ کے تم اپنے گھر چلے جاؤ. میں چاہتا ہوں اس پہ بیٹھ کے تم اپنے گھر چلے جاؤ. اسی کے چاہیے تھا, اس نے فوراً بیٹھا اس پہ. اب ادھر لوگوں نے دیکھا کہ دیکھے تو صحیح علی کاٹتے کیسے نہیں, تو باہر نکلے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ اونٹ پہ بیٹھ کے چلا گیا. تو شور مچا دیا. نبی رسول آپ نے کہا تھا علی زبان کاٹ دو. علی نے کیا کیا, علی نے بھگا دیا, علی نے بھگا دیا. علی آپ کی بات نہیں مانتے, آپ نے تو کہا تھا زبان کاٹ دو. خاموش رہو, صبر کرو. اگلے دن آیا,
شاعر بارگاہ رسول میں جو توحید کے اشعار لکھتا تھا، جو قصیدہ لکھ کے لایا ہے، جب اس نے آ کے مسجد میں قصیدہ پڑھا، رسول نے دیکھ کے کہا وہ توحید والی زبان کاٹ دی، مدح والی زبان کاٹ دی۔ زبان کاٹی ہے لیکن توہین والی کاٹی ہے، مدح والی لڑائی ہے۔ علی نے یہ کیا ہے، میں نے یہی کہا تھا جو تم نہیں سمجھے، جو تم نہیں سمجھے علی سمجھ گئے۔ اب دیکھوں میں آپ کتنے متوجہ، آخری آدمی تک اس دن سے ہم نے سوچ لیا، طے کر لیا، جو ایک بات نبی کا ایک اشارہ نہیں سمجھتے، جو نبی کا ایک اشارہ نہیں سمجھتے، وہ پورا دین کیا سمجھے؟ ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ تو ہم نے کہا بھائی اس کے در پہ آؤ جو رسول کا اشارہ سمجھے۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، جو نبوت کے ایسے رازوں کو سمجھے اسے حق ہے کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھے۔ نام تشریف فرما ہے، میں کسی بھی نام نہیں جانتا، اس لیے کسی بھی بزرگ کے گھر پہ ہمیں بلایا چائے کے لیے، ہم پہنچے، بیٹھے، چائے سے پہلے سیب رکھے ہوئے تھے، انہوں سیب کاٹ دیے، سیب کاٹ کے یہ پیش کیا، ہمارا دیکھیے، میں نے کھایا، کہا کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر انہوں نے دوسرا سیب کاٹا، کاٹ کے اس کو کچھ حصہ دیکھے، کہا یہ بتائیے، ہم نے کہا پہلے جیسا نہیں، اور جو نہیں کیا ہم نے کہا پہلے جیسا نہیں ہے، وہ زیادہ اچھا تھا، یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ میں دیکھوں آپ کتنے بیدار ہیں، انہوں نے ایک ہی سیب کاٹا، توجہ کیجئے، پہلے آدھے حصے میں سے مجھے تھوڑا دیا اور کہا کہ بتائیے کیسا ہے؟ میں کہا اچھا ہے۔ پھر اس کا دوسرے حصے سے تھوڑا سا کاٹا اور دیکھے کہا بتائیے یہ کیسا ہے؟ سمجھو نہیں کیا آپ نے؟ میں نے کہا صاحب خیریت ہے، ایک ہی سیب میں بار بار پوچھیں گے کیا؟ خیریت ہے، الگ سیب ہوتا تو میں کہا پوچھتے، پہلے آدھے سے دیا، پھر دوسرے آدھے سے دیا اور پھر پوچھ رہے ہیں، کچھ فرق ہے؟ کچھ فرق ہے؟ میں بات کہہ گیا اپنے موضوع کی، میرا محترم مجمع، کوئی پوچھ رہا ہے محمد علی مثل ہے، مثل ہے، ہمارا رسول نے کہا نہیں علاوہ علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ اب پوچھا جائے گا کہ ویسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اب سیب کی مثال سیب سے لی جا سکتی ہے، توجہ نہیں کیا آپ نے؟ بھائی پھل کی مثال پھل سے دینا،
پھل کے بعد سبزی پیش کر کے کہیں جو نہیں آپ نے پھل کے بعد سبزی پیش کر کے کہیں کہ اللہ برابر ہے یا نہیں ہے؟ اما ہم کہہ رہے سیب برابر ہے، سیب کے ساتھ سبزی برابر نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ کون ہے جو مثل ہے؟ حقیقت، اصل انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور۔ کیا کمال ہے! خدا نے کہا قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ احد اللہ ایک ہے، رسول کہہ رہے ہیں انا والی من نور واحد۔ اب سمجھے زبان کی غربت۔ ہماری زبان میں احد کا ترجمہ بھی ایک، واحد کا ترجمہ بھی ایک۔ عربی میں احد کا ترجمہ اور، واحد کا ترجمہ اور۔ احد وہ ایک جس کے دو آدمی نہ ہوں، احد وہ ایک جس کے دو آدمی نہ ہوں، اس لیے اللہ احد ہے، اس کے آدھے نہیں ہو سکتے۔ علی اور رسول واحد ہیں، واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے دو آدھے ہوں۔ مثل ایک جیسی، اور میرا پتر مجمع بھیجا وقت کم ہے، مثالیں زیادہ ہیں، موضوعات زیادہ ہیں، اس لیے میں نے سمیٹ کے جلدی بیان کرنا چاہا۔ جب کسی کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا، جب کسی کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا، حکم آیا، اللہ کا رسول ہم نے کہا تھا یا خود جاؤ، کس کو بھیج دیا؟ کبھی بھیج دیا کسی کو، کہا تبلیغ کرنی تھی، کہاں اسی لیے بھیجا ہے کہ تبلیغ کرنی تھی، تلوار تو اٹھانی نہیں تھی، لڑنا تو ہے نہیں تھا، اس لیے بھیج دیا۔ کہ رسول پتہ نہیں اس سے بھی مشکل کام ہے، کہا نے کہا تھا یا خود جاؤ اور رجل من کا، یا اس مرد کو بھیجو جو تم میں سے ہو۔ اے رسول، یا خود جاؤ اور رجل من کا، یا اس مرد کو بھیجو جو تم میں سے ہو۔ کب جاؤ علی، انہیں رستے سے واپس بلاؤ، انہیں واپس بلاؤ۔ پہلی منزل پہ رسول علی پہنچے، دیکھے تو آپ کو رسول نے یاد کیا ہے، کہا یا علی میرے لیے کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ کہ ہاں یہ تمہارا اور رسول کا معاملہ ہے، جا کے معلوم کرو کہ شاید آئی ہو۔ وہ تبلیغ کی چیزیں ہمیں جانا ہے۔ یا رسول اللہ آج کو جانے دیتے، نہ پر خطر بستر ہے، نہ کوئی لڑائی کی بات ہے، تو آج کو جانے دیتے۔ کہ تمہیں معلوم نہیں کرنا کیا ہے، کہ تین کام
ہو رہے ہیں مکے میں، وہ کام روکنے ہیں۔ پہلا، مشرکین مکہ ننگا طواف کرتے ہیں، اسے منع کرنا ہے۔ دوسرا، سیٹیاں بجاتے ہیں کعبے کے ارد گرد، یعنی اس لیے کہ یہ معلوم ہو سکے صرف بولنے سے نہیں۔ تیسرا، بتوں کو پرستش کو روکنا ہے، کیا کعبے میں بتوں کی پرستش نہیں ہوگی۔ یہ جا کے پیغام پہنچاؤ کہ 3 کام کرنے ہیں جو بھی جائے گا۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم نئے مدرسے میں داخل ہوئے، ابھی مہینہ 2 مہینہ ہی ہوئے تھے، واپس آئے تو محلے میں کچھ بزرگ ملے، ان سے کہا نماز پڑھا کریں، اور اتفاق سے ہمارے والد نہیں پڑھتے تھے، اور ہم نے ان بزرگوں سے کہا کہ نماز پڑھا کریں۔ انہوں نے پلٹ کے کہا صاحبزادے نماز پڑھنا اچھی بات ہے، پڑھیں گے، لیکن تبلیغ گھر سے شروع ہوئی ہے۔ تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ چلے ہم بھی نہیں پڑھتے تھے اور کہنا شروع کر دیا نماز پڑھا کریں، انہوں نے پلٹ کے کہا مولانا طبیعت ٹھیک ہے، کبھی خود بھی گئے مسجد، دوسروں کو بھیج رہے ہیں۔ پہلی بات انسان خود وہ عمل کرے، دوسرا گھر میں وہ بات ہو تب دوسرے سے کہے، خود بھی عمل کرے، گھر میں بھی وہ بات ہو، تب معاملات صحیح ہوتے ہیں، تب کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں بھی پڑھتا تھا، میرے والد بھی نماز پڑھتے تھے، پھر میں نے کسی سے کہا، اس نے بات سنی، اس نے کہا صاحبزادے انشاءاللہ دیکھیں گے، کچھ وقت نہیں ملتا، کوئی کاروبار کی مصروفیت ایسی ہے۔ انہوں نے پلٹ کے یہ نہیں کہا تم نے بھی کبھی پڑھی ہے، انہوں نے اپنی مصروفیت بتائی۔ اتفاق سے مجالس میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں صاحب نماز کا پڑھیے، میری شروع سے آتا میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں کہوں گا، مولانا آپ نے کیا نماز مسجد پڑھیں نماز وقت لکھیں، لیکن دیکھیے آپ کے پاس نماز ہے سکتے اور آپ نماز کریں گے، میں نے کہا بھائی یا آپ کو کہنا چاہیے، آپ کو صحیح ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا بھائی پہلے ہماری بات کا جواب دے دو، دیکھ لیتے ہیں کہاں۔ میں نے کہا بتائیے ہمارے یہاں شیعوں میں کوئی بندہ ہے جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ کا حکم ہے؟ وہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا، آپ نے آج پہلی دفعہ بتایا۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ میں کہا کوئی بندہ ایسا ہے جسے یہ پتا ہو کہ قرآن میں یہ لکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے بتایا۔ کوئی ایسا کہ جس سے پتا ہو کہ رسول نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ حضرت علی پڑھتے تھے، امام حسن، امام حسین، باقی تمام ائمہ نماز پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا کوئی بندہ ہے ایسا کہ جسے نہ پتا ہو کہ اللہ کا حکم نہیں، قرآن میں لکھا نہیں، ائمہ پڑھتے نہیں تھے؟ سبھی کو پتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس مومن کو داد دو، اس مومن کو داد دو جو سب کچھ جاننے کے بعد نہیں پڑھتا،
جو اللہ کے کہنے پہ نہیں پڑھتا، قرآن کے کہنے پہ نہیں پڑھتا، رسول پڑھ کے دکھا رہے ان کے کہنے پہ نہیں پڑھتا، ائمہ کے کہنے پہ نہیں پڑھتا، مجھ غریب مولوی کے کہنے پہ پڑھے گا؟ سلام پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ ارے حوصلہ ہے ان بزرگوں سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، حوصلہ ہے اس مومن کا، مجھے کہے نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، وہ اللہ کے کہنے پہ نہیں پڑھ رہا، رسول کے کہنے پہ نہیں پڑھ رہا، قرآن کے کہنے پہ نہیں پڑھ رہا، ائمہ کے کہنے پہ نہیں پڑھ رہا، جو اتنے لوگوں کو منہ دیے ہوئے ہیں، مسئلہ تو اس کا ہے بھائی، اس کو داد دو، ہمیں کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ سلام پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ تو میں نے کہا بھائی خود پڑھتے تھے، تبلیغ خود عمل کرے اور پھر کہے تبلیغ گھر سے چلتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، جا کے کہنا تھا بت پرستی چھوڑ دو، کہنا تھا وہاں صرف اپنے ہی ہمسر نہیں تھے، ابا کی عمر کے لوگ بھی تھے، وہاں جا کے یہی تو کہنا تھا بت پرستی چھوڑ دو۔ شاید کوئی کہتا تب سے خود تو مسلمان ہوئے، ابا نہیں تھے، تو اب ابا کی عمر کے لوگوں کو جا کے آدمی کہہ رہا ہے بت پرستی چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا صاحبزادے تبلیغ گھر سے چلتی ہے، پہلے ابا کو کہا ہوتا ان کے بت گرا دو پھر ہمارے پاس آ جانا۔ سلام پڑھ لیجیے بلند آواز۔ اور یہ تو لوگوں کی بات ہے کہ لوگوں سے کہنا ہے، اور میرا محترم اللہ کام کہہ رہا ہے علی ابن ابی طالب، کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ علی نے کہا مشرکین مکہ بت پرستی چھوڑ دو، جاؤ تاریخ میں کسی پرانی سے پرانی روایت میں بھی دکھاؤ کہ کسی مشرک نے بڑھ کے کہا ہو علی تم کو تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں تم محمد کے ساتھ ہو، لیکن تمہارے ابا تو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تمہارے بابا تو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، کوئی تو کہے۔ کسی کی جرت ہے، مشرکین مکہ تو ابو طالب کے لیے نہیں کہہ رہے، توجہ نہیں کیا آپ نے، مشرکین مکہ تو نہیں کہہ رہے، اما وہ کل کے کافر تو نہیں کہہ رہے، آج کے مسلمانوں میں کافر کہہ رہے۔ بتوں کو برا کہا جاتا ہے، ان کی عزت کا مسئلہ ہے، انہیں معمولی سی بات بھی مل جائے وہ بلوا مچا دیں، شور مچا دیں۔ لیکن کوئی بتائے کہ کسی نے کہا ہو علی تبلیغ کے لیے آ گئے، ابو طالب نے تو ہمارے ساتھ تھے، نہیں ایک دفعہ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا اس وقت کے کافر اس بات کو مانتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان ہیں۔ ایک وقت نہیں، موضوع نہیں، لیکن جملہ کہوں، تمام پیغام مشرکین مکہ ابو طالب کو تو دے رہے
سے کہو کہ یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے، اس تبلیغ کو چھوڑ دے۔ یہ پیغام تو ابو طالب کے ذریعے ہے۔ کسی کتاب میں یہ بھی لکھا، ابو طالب صرف ترجمانی نہیں کرو، اپنا بھی عقیدہ بیان کرو، اپنا بھی عقیدہ بیان کرو، تم تو ہمارے ساتھ ہو۔ نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں۔ تبلیغ وہ کرے کہ جو گھر میں بھی خود بھی ان چیزوں کو دیکھتا ہو۔ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں تو جگہ کو خالی نہیں چھوڑتے، جگہ خالی ہوگی نہیں۔ تعصب کی اہمیت اتار کے چھوٹوں کے مثل رسول ہے کون؟ جو علم میں، فضل میں، کمال میں، ہر چیز میں، ہر چیز میں رسول کے ان معاملات کو دیکھتا ہو۔ میرا محترم مجمع، بات نماز کی تو ایک جملہ اور آگے بڑھا ہوں کہ موضوع میں آپ صرف سمجھیں کہ نماز کی بات کی ہے، نہیں۔ کمال یہ ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں، کچھ لوگ صرف مائک سے میری آواز سن رہے ہیں، وہ میرے سامنے نہیں۔ میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، میں روکوں، تقریر ختم کروں، اتر جاؤں، ایک بچہ اٹھے، بیٹھے یہاں پر اور ویسے ہی بولے جیسے میں بول رہا ہوں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ویسے ہی بولے جیسے میں بول رہا ہوں۔ وہ جو باہر والے ہیں، جو مائک سے سن رہے ہیں، وہ کہیں گے مولانا نے پھر تقریر شروع کر دی۔ وہ کہیں مولانا نے پھر تقریر شروع کر دی۔ یہاں سے کوئی جائے کیا مولانا نے پھر تقریر شروع کر دی؟ کہ نہیں، مولانا نے کہا تقریر شروع کر دی، مولانا نے ختم کر دی۔ ایک بچہ بیٹھا ہے، ایک بچہ بیٹھا ہے، تو بھائی گواہی وہ دیتا ہے جس نے اصل کو بھی دیکھا ہو۔ گواہی وہ دیتا ہے جس نے اصل کو بھی دیکھا ہو، نقل کو بھی دیکھا ہو۔ وہ جو باہر ہیں وہ تو گواہی نہیں دے سکتے کہ اصل کیا تھا، نقل کیا ہے۔ ان کے سامنے دونوں ایک جیسے۔ جو یہاں بیٹھا ہے وہ کہے گا نہیں، اصل یہ ہے، نقل یہ ہے۔ تو میرا محترم مجمع، رسول کا مثال ہوا 11 ہجری میں، 11 ہجری میں، اور علی ابن ابی طالب ظاہری خلافت پہ آئے ہیں 11 صفر جمعے کا دن سن 36 ہجری میں، 1136 ٹھیک 25 سال بعد، ٹھیک 25 سال بعد مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ لوگ انتظار میں ہیں کہ علی ابن ابی طالب تشریف لاتے ہیں اور آخر منبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ ایسے میں بیت الشرف کا دروازہ کھلا، مولا خرامہ خرامہ چلتے ہوئے منبر کے قریب آئے۔ منبر کی 4 سیڑھیاں، سب سے اوپر والی سیڑھی میں رسول تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اس کے بعد والے ہستی نے رسول کا احترام کیا، اوپر والی سیڑھی چھوڑی۔ اس کے بعد والی ہستی نے رسول کا بھی احترام کیا، پہلی ہستی کا بھی احترام کیا۔ اس کے بعد والی ہستی نے
رسول کا بھی احترام کیا، اپنے سے پہلے 2 ہستیوں کا بھی احترام کیا۔ مجمع دیکھ رہا ہے علی ابن ابی طالب کہاں بیٹھتے ہیں۔ مجمع دیکھ رہا ہے علی ابن ابی طالب کہاں بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی میرے علی آئے، آکے پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، تیسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، گھوم کے وہیں بیٹھے۔ نہیں ابھی بیٹھنا چاہتے ہیں۔ استاد محترم جملہ پڑھا کرتے تھے، ابھی بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور مجمع کو دیکھا، مجمع حیران ہے علی کہاں بیٹھ رہے ہیں۔ مجمع حیران ہے علی کہاں بیٹھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ علی وہیں رکے، کہا پریشان کیوں ہو، حیران کیوں ہو، میں رسول کی جگہ پہ، اسی لیے پریشان ہو، اسی لیے حیران ہو۔ علی ابن ابی طالب کو جانتے نہیں ہو، علی کو پہچانتے نہیں ہو۔ اس لکڑی کے منبر کی حیثیت کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب وہ ہے جو فتح مکہ والے دن دوش نبوت پہ کھڑا ہے۔ دوش نبوت پہ کھڑا ہے، اور وہ دوش نبوت کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ مسلمان پوچھتے ہیں سبزیوں کا کلمہ کہاں لکھا ہے؟ کہ بھائی دوش نبوت پتہ کیسے کہتے ہیں؟ ایک پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، محمد کے ایک دوست پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے دوست پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ مسیح کا کلمہ دیکھنا ہے، فتح مکہ والے دن دیکھ، ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ، اس کے اوپر علی اتر۔ مثل رسول بیٹھے، خطبہ دیا، خطبہ پڑھوں گا بات طویل ہو جائے گی۔ خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد منبر سے اترے، برابر میں مصلی پہ کھڑے ہوئے، مصلی پہ کھڑے ہو کے بات ذہن میں رہے، جس نے اصل کو دیکھا ہو، جس نے اصل کو دیکھا ہو، میرے مولا برابر مصلی پہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے نماز کے لیے تکبیر کہی، نماز پڑھانی شروع کی، لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز تمام ہوئی، صحابہ میں سے 3 جن نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی تھی، وہ تمام صحابی مجمع میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا یا علی، آج آپ نے وہ نماز پڑھائی جو رسول پڑھایا۔ یا علی، آج آپ نے وہ نماز پڑھائی جو رسول پڑھایا۔ اور تصدیق کر رہا ہے جنہوں نے اصل کو دیکھا ہے، جو نماز بھی پڑھائے تو ایسے لگے رسول پڑھایا، جو نماز بھی پڑھائے تو ایسا لگے جیسے رسول پڑھا رہا ہے۔ مثل رسول کا حق اسی ہے۔ ہر ایک کو رسول کو بھی بار بار دکھایا گیا مسلمانوں کو، علی کو بھی بار بار دکھایا گیا مسلمانوں کو۔ مومنوں کو پہچان لو، دیکھ لو۔ اور خدا کی قسم، حسین نے بھی کربلا میں ہم شکل محمد بھی دکھائے،
ہم شکل علی بھی دکھائے، ہم شکل محمد ہے علی اکبر، ہم شکل علی ہے عباس۔ روایت میں اختلاف ہے کہ عباس پہلے گئے ہیں یا علی اکبر پہلے گئے، لیکن بزرگ علماء پڑھتے ہیں کہ پہلے عباس گئے اور حسین نے بھیجا اس لیے کہ جو مجھے پہچان نہیں رہے، مجھے جان نہیں رہے، ہو سکتا ہے عباس کا چہرہ دیکھ کے انہیں مولا علی یاد آ جائے اور سمجھے کہ علی والے کون ہیں۔ لیکن جب انہوں نے عباس کو مار ڈالا، اس بات کا یقین ہو گیا اس مجمع میں مومن کوئی نہیں، علی کا چہرہ ہو اور مومن بھول جائے۔ جب عباس کو مار ڈالا، اس بات کا یقین ہو گیا اس مجمع میں مومن کوئی نہیں۔ پھر حسین نے علی اکبر کو بھیجا کہ مسلمان تو ہے نا، شاید نہ پہچانتے ہوں لیکن نانا رسول اللہ تو یاد آتا ہے، علی اکبر کو بھیجتے۔ لیکن جب ان لعینوں نے علی اکبر کو بھی مار ڈالا، اس بات کا یقین ہو گیا اس مجمع میں مسلمان بھی کوئی نہیں۔ بس میں نے محنت کی، اب جملہ وہ ہے کہ رات بستر پہ روئے گا۔ میں نے کہا جب علی اکبر کو مار ڈالا، اس بات کا یقین ہو گیا اس مجمع میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ارے حسین اس کے بعد ششمہ علی اصغر کو لے کے گئے، ششمہ علی اصغر کو لے کے گئے، جیسے لے کے گئے انہوں نے اس پہ بھی تیر چلا دیا۔ علی اصغر پہ تیر چلنا تھا، علی اصغر پہ تیر چلنا تھا۔ اس بات کا یقین ہو گیا ان میں انسان بھی کوئی نہیں۔ ایران میں آذربائیجان کے علاقے میں کربلا کی تمثیل پیش کی جاتی ہے۔ کربلا کا واقعہ لوگوں کے کردار سامنے لائے جاتے ہیں۔ ایک سال ایک کردار کے لیے آدمی ڈھونڈ رہے تھے، پہلے آدمی کا انتقال ہو گیا، دوسرا آدمی ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک نصرانی سے جا کے کہا، ایک عیسائی سے جا کے کہا، ایک ہندو سے جا کے کہا، تینوں کا جواب ایک ہے کہ بھائی چھوٹا سا کردار ہے، کیا ہے؟ کہا بس تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو کے ایک 6 مہینے کے بچے کو تین مارنا ہے۔ مولا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ اٹھائے، انہوں نے پلٹ کے کہا مسلمانوں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، ہمیں کافر سمجھ کے ہمیں حرملہ کا کردار دے رہے ہیں۔ ارے ہم کافر صحیح، صاحب اولاد تو ہے، ہم کیسے 6 مہینے کے بچے کو پتھر تیر مار لیں؟ جزاک اللہ، مولا تیرے آنسوں کو قبول فرمائے۔ بڑا استقبال کیا ہے وسائل کا، سنو گے مظلومیت کا استغاثہ حسین نے آ کے کربلا کے بدلے دیا۔ حال من ناصر ینصرنا، حال من مغیث یغیثنا۔ کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو مجھ پردیسی کی مدد کرے۔ ابھی حسین استغاثے دے رہے تھے،
بہن زینب خیریت ہے؟ میرا استغاثہ سن کے کوئی بیوی تو نہیں مر گئی؟ کہا نہیں، بیوی نہیں مر گئی، جب سے غربت کا استغاثہ دیا ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بس اولاد والو، آئے مولا، رباب لا اپنے بچے کو لا، اسے پانی پلا لاؤں، اسے پانی پلا لاؤں۔ بس اولاد والو، بچے کو تیار کیا، تیار کر کے ماں نے گلے میں، ماں نے کان میں کچھ کہا، کہتی جو مولا حسین کو دینے لگی۔ مولا نے پوچھ لیا، رباب بچے سے کیوں، کیا کہہ رہی ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں، کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا اتنا کہا ہے، بس اتنا کہا ہے، اصغر تو چھوٹا ہے، قربانی اکبر جیسی ہونی چاہیے۔ شاید بچے نے کہا ہو، ارے اماں گھبرا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی سنگ دل علی اکبر کی شہادت میں نہ روئے، تیری شہادت پہ قاتل بھی روئے گا۔ مولا سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رونا۔ لے آئے میدان میں آئے، میدان میں آ کے کہا کیا، تمہارے نزدیک قصوروار ہو تو میں ہوں، اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، وہ اتنا کرم کر دو، تھوڑا سا پانی اس بچے کو دے دو۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، میری بات کی تصدیق کرے گی، اور کسی ماں بہن سے پوچھو 6 مہینے کا بچہ کل کتنا پانی پیتا ہے؟ ایک گھونٹ، 2 گھونٹ، 1 گلاس نہیں، سمجھدار مائیں انگلی پانی میں ڈبوتی ہے، قطرے بچے کے حلق میں ڈالتی ہے، پیاس دور ہو جاتی ہے۔ اور مسلمانوں، آل رسول پہ یہ وقت آ گیا، جانور فراز سے پانی پیے، نہ پیے تو رسول کی اولاد نہ پیے۔ شیعہ تیرا بڑا مقام ہے، شیعہ تیرا بڑا مقام ہے، خدا کی قسم تیرے مولا نے اکبر کے لاشے پہ تجھے یاد نہیں کیا، عباس کے کٹے ہوئے بازوں پہ تجھے یاد نہیں کیا، قاسم کے پامال لاشے پہ تجھے یاد نہیں کیا، علی اصغر کے لاشے پہ لیتکم فی یوم عاشورا تذکرونی خوشیو، کاش تم کربلا میں۔ خوشیو کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا۔ مولا سوائے حسین میں کسی غم میں نہ روائے۔ ارے یہ جو اس طرح سے بلند ہوئے اشکیا فوجی اپنے گھوڑوں سے اتر کے رونا شروع ہوئے، منہ پلٹ پلٹ کے رو رہے تھے، عمر ساتھ سے کہہ رہے تھے، وہ کمینے اس بچے کو تو پانی دے دے۔ اس بچے کو تو پانی دے دے۔ جلدی سے آیا عمر سعد حرملہ کے قریب، حرملہ جلدی کر،
جلدی کر ایک کا کلام حسین، حسین کی کلام قطع کر دے. تھوڑی دیر یہ منظر رہا، فوج میں بغاوت پیدا ہو جائے گی. بس اولاد والو سنو گے، کربلا نے جو تیر لگایا، تیر کا لگانا تھا، جیسے ہی تیر لگایا، تیر گرا، عمر صاحب نے آگے کہا او نہیں، تو بہت بڑا تیر انداز، تو بہت بڑا تیر انداز تھا، اس سے تیر کیوں گر رہا ہے؟ کہ میری جگہ پہ آ کے دیکھ، جب میں تیر چلانے لگتا ہوں وہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کوئی بی بی سر پہ قرآن رکھتے تیری فرمایا اپنے تیر کا نمبر دے میرے بچے کا ماتم جائے نہ تیرے مذہب میں سینے پہ آزاد مار کے گئے. ہائے اسلام، ہائے پیاس، پھر تیر لگایا، پھر تیر لگایا، جیسے ہی تیر لگایا پھر تیر گرا. اب وہ میرے صاحب نے پوچھا تو کیا بات ہے؟ تو پھر خیمے کا پردہ اٹھا ہے، ایک 4 سالہ بچی ہے، آواز دے کے کہتی ہے اور بلا اس صاحب نے اولاد تیری اولاد نہیں ہے، بس اولاد